ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کے اراکین کی شرکت پی ٹی آئی نے تحریری طور پر اجلاس میں پیش کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تحریری مطالبات حکومتی کمیٹی کو پیش کیے ہیں۔ اہم خبر کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ہے یہ۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کے اراکین کی شرکت پی ٹی آئی نے تحریری طور پر اجلاس میں اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تحریری مطالبات حکومتی کمیٹی کو پیش کر دیے ہیں۔ پاکستان کا غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ معاہدے پر فوری اور مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 15 جنوری 2025 کو ہونے والی غزہ جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان معاہدے پر فوری اور مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کرتا ہے۔ امید ہے کہ معاہدہ مستقل جنگ بندی کا باعث بنے گا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ امید کرتے ہیں معاہدے سے انسانی امداد کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی افواج کی اندھا دھند طاقت کے استعمال سے لا تعداد جانوں اور املاک کا نقصان ہوا ہے۔ لاکھوں بے گناہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم نے پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے منصفانہ، جامع اور پائیدار حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس حوالے سے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے اعلان کیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کور اپیل پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیے کہ عدالت نے آپ سے ملٹری ٹرائل والے کیسز کا ریکارڈ مانگا تھا۔ عدالت دیکھنا چاہتی ہے کہ ٹرائل میں شہادتوں پر کیسے فیصلہ ہوا۔ عدالت کو یہ ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ حکومتی وکیل کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ عدالت کو ایک کیس کا ریکارڈ جائزہ کے لیے دکھا دیں۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے کہ عدالت نے پروسیجر دیکھنا ہے کہ کیا فیئر ٹرائل کے ملٹری کورٹ میں تقاضے پورے ہوئے۔ ہائی کورٹس اور نہ ہی سپریم کورٹ میرٹس کا جائزہ لے سکتی ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا عدالت نے ٹرائل میں پیش شواہد کو ڈسکس نہیں کرنا۔ عدالت محض شواہد کا جائزہ لینا چاہتی ہے۔ نیچرل جسٹس کے تحت کسی کو سنے بغیر سزا نہیں ہو سکتی۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اگر قانون کے سیکشنز درست قرار پائے تو درخواستیں ناقابل سماعت ہوں گی۔ عدالت بنیادی حقوق کے نقطہ نظر پر سزا کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بڑا ریلیف مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں کی توسیع کر کے درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں کی توسیع کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت اور مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ عدالت میں دلائل دیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی سربراہی میں مذاکراتی میٹنگ کے لیے گئے ہیں، وہ پیش نہیں ہو سکتے، اس لیے استثناء کی درخواست دائر کی ہے۔ سماعت کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کی حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں کی توسیع کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی حد 5 لاکھ سے 15 لاکھ کر دی ہے۔ چھوٹے کاروباروں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ خواتین انٹرپرینیورز کے لیے خصوصی پیکیج، ایس ایم ایز کی ترقی کی اقدامات تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی رقم کو 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ کرنے کی ہدایت کر دی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری امور پر جائزہ اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ وزیر اعظم نے کاروبار کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ان کا تفصیلی سروے کر کے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو دی جانے والی سہولیات کو بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کے ماڈلز کا اطلاق یقینی بنایا جائے اور
اور چھوٹے پیمانے کے کاروبار میں خواتین انٹرپرینورز کے لیے خصوصی پیکج تشکیل دے کر جلد پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں SMEs معیشت کی ترقی میں کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ پاکستان کی افرادی قوت کو کاروبار کی ترغیب دینے کے لیے حکومت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو سہولت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے حکومتی ویژن پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حکومت نوجوانوں اور خواتین انٹرپرینورز کو اس قدر بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہے کہ وہ نہ صرف خود روزگار کمائیں بلکہ روزگار کے مزید مواقع پیدا کریں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں SMEs کی ترقی اور سہولت کے لیے حکومتی اقدامات پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے بعد SMEs کے لیے قرض کے فارم کو مزید آسان اور سادہ کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ SMEs اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے قرض کی سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر SMEs میں بہت چھوٹے پیمانے اور گھریلو خواتین کے چھوٹے کاروبار کی سہولت کے لیے ایک نئی کیٹیگری متعارف کروائی جائے گی جس میں ان کو قرض کے حصول میں آسانی سے لے کر کاروبار کی بہتری کے لیے حکومتی معاونت حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ پاکستان ادارہ شماریات کی جانب سے 3 بڑے شہروں میں SMEs کے اشاریوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آئندہ چند ماہ میں پورے ملک میں موجود SMEs کو بہتر سہولیات کی فراہمی کی منصوبہ بندی کے لیے سروے کیا جائے گا۔ SMEs کو معاونت کے حکومتی لائحہ عمل کے اہداف اور ان کی تکمیل کی مدت پر جامع بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سمیٹا رواں برس فروری تک SMEs کے لیے فائنینشیل لٹریسی اور تربیتی پروگرام کا اجرا کرے گا۔ اس کے علاوہ SNAs کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کروانے کے لیے بھی پروگرام کو رواں برس کے وسط سے حتمی شکل دے کر جاری کر دیا جائے گا اور تربیتی پروگرام کا اجرا کرے گا۔ اس کے علاوہ SMEs کو جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کروانے کے لیے بھی پروگرام کو رواں برس کے وسط تک حتمی شکل دے کر جاری کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء رانا تنویر حسین، احمد خان چیمہ، وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد، SME شعبے کے نمائندے اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ خبر دیں گے، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 47 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 31 دسمبر کو حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے کفایت شاری کا کراچی میں اہم اجلاس۔ حکومت سندھ نے بیکار گاڑیاں 1 ماہ کے اندر نیلام کرنے اور کراچی کے سرکاری ملازمین کے لیے EV گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کفایت شعاری اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے بڑا اقدام۔ سندھ حکومت نے بیکار گاڑیاں 1 ماہ کے اندر نیلام کرنے اور کراچی کے سرکاری ملازمین کے لیے EV گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے کفایت شعاری کا کراچی میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء سعید غنی، ضیاء الحسن لنچار، علی حسن زرداری اور مختلف محکموں کے سیکرٹریز شریک ہوئے۔ کمیٹی ممبران کی جانب سے سرکاری گاڑیوں کی الاٹمنٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے واضح گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مختلف محکموں کی سیکرٹریز نے سرکاری گاڑیوں سے متعلق 10 سالہ ریکارڈ پیش کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، نیلامی کا عمل 1 ماہ کے اندر مکمل ہونا چاہیے تاکہ وسائل مزید ضائع نہ ہو اور نئی گاڑیوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ EV گاڑیاں خریدنے سے حکومت کو فائدہ ہوگا، POL کی بچت ہوگی، ان کی نیلامی میں بھی آسانی ہوگی۔ حکومت عوامی مسائل کے استعمال میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، سرکاری گاڑیوں کا غیر مجاز استعمال کرنے والوں کو سختی سے کہتے ہیں کہ حکومتی احکامات کے تحت گاڑیاں واپس کریں۔ بیکار گاڑیوں کی نیلامی پر بھی کام جاری ہے۔ نیلامی پوری شفافیت کے ساتھ کی جائے گی۔ تمام متعلقہ عہدیدار اور محکمے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے نئی ہدایات پر عمل کریں۔ سعید غنی نے کہا، بیکار گاڑیوں کی بروقت نیلامی بہت اہم ہے۔ غیر ضروری اخراجات میں کمی لائی جا سکے گی۔ جن محکموں کے پاس اضافی گاڑیاں ہیں وہ اپنی ضرورت سے زیادہ گاڑیاں حکومت کو واپس کر دیں۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار بولے، بیکار گاڑیوں کی نشاندہی اور حکومتی پالیسیوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد عوام کا پیسہ بچانا اور ضروریات کے مطابق اخراجات کو یقینی بنانا ہے۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے کہا، مکمل طور پر شفاف نیلامی کو یقینی بنایا جائے، فنڈ سے نئی گاڑیوں کی خریداری میں مدد ملے گی۔
دوسری جانب وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے. ہم نے ملک کے مفاد میں مشکل فیصلے کیے ہیں. آج مشکل فیصلوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ پہلے کہہ چکے پی ٹی آئی ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرے جو ممکن ہو. رانا احسان افضل نے مزید کہا کہ مذاکرات میں لچک نہ دکھائیں تو کامیاب نہیں ہوتے. آج پتہ چلے گا کہ یہ مذاکرات کس طرف بڑھتے ہیں. ہمیں مذاکرات کو مثبت سوچ کے ساتھ دیکھنا چاہیے. مذاکرات سے اچھے کی امید ہے. پر امید ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. یہ لکھ کر مطالبات دیں گے تو حتمی بات ہوگی. تحریری طور پر دیتے ہیں تو بات سے ہٹ نہیں سکتے. ان کے ہر مطالبے کو دیکھا جائے گا. اب بات کریں گے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے بیان کی. ان کا کہنا ہے کہ فوج نکل جائے تو یہ نالائق ایک دو دن صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے آج صوبے میں دوبارہ بدامنی ہے. یہ اپنے صوبے میں آگ نہیں بجھا سکتے اور اسلام آباد آنا چاہتے ہیں. فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. اگر فوج صوبے سے نکل جائے تو یہ نالائق ایک دو دن بھی صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. فوج کی طرف سے بالکل پیغام ہے کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے. انہوں نے مزید کہا کہ صوبے میں کرپشن کا بازار گرم ہے. پختونخوا میں کلاس 4 کی نوکریاں بھی فروخت کی جا رہی ہیں. صوبے میں پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. خبر دیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اہل غزہ سرخرو ہو گئے. یہ معاہدہ اسرائیل کی نہیں امریکہ کی بھی شکست ہے. نیتن یاہو نے حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کیا تھا. اب اسرائیل نے حماس کے سامنے جھک کر معاہدہ کیا. حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ نیتن یاہو نے مشرق وسطی کی تاریخ کی خونی جنگ کا آغاز کیا. حماس کے سامنے جھک کر جنگ بندی کا معاہدہ کرنا پڑا. یہ صرف اسرائیل کی نہیں بلکہ امریکہ کی بھی شکست ہے. اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار اپنے بھائیوں کی جیت کا نظارہ کر رہے ہوں گے. شہداء بھی اہل غزہ کے جشن کا نظارہ کر رہے ہوں گے. شہید زندہ رہتے ہیں. موسم کی بات کریں اور آپ کو بتائیں ملک کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کی شدت میں کمی آ گئی ہے. حد نگاہ میں بہتری کے بعد لاہور، سیالکوٹ اور یحییٰ خان کے مختلف موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے. موٹر وے پولیس کے ترجمان سید عمران احمد کے مطابق لاہور سے ہرن مینار تک موٹر وے M2، سیالکوٹ سے لاہور تک موٹر وے M11 اور یحییٰ خان سے روہڑی تک موٹر وے M5 کو کھول دیا گیا ہے. موٹر وے پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ دھند میں لین کی خلاف ورزی حادثات کا باعث بن سکتی ہے. شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں. ڈرائیور حضرات کو آگے اور پیچھے دھند والی فوگ لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے. خبر دیں گے قطری وزیر اعظم نے غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کا اعلان کر دیا ہے. 6 ہفتوں کی جنگ بندی پر عمل درآمد 3 مراحل میں کیا جائے گا. مرحلہ وار سویلین قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ کے خاتمے پر مذاکرات ہوں گے. دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فورس کے قیدی حماس رہا کرے گی. غزہ کے عوامی مقامات سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ہوگا. تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلاء اور غزہ کی تعمیر نو پر کام کیا جائے گا. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ کروانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کا اطلاق 19 جنوری سے ہوگا. حماس اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے مراحل پر عمل درآمد کے حوالے سے کام جاری ہے. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے جنگ بندی جنگ کے آغاز تک غزہ میں قیام امن پر زور دیا ہے.